بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے تیری پناہوں میں، جس کے رائٹر ہیں قمروش شیخ۔ سفیان ملک نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا اس کی تو دونوں آنکھیں ہی باہر آ گئی۔ کچن میں ایسی کون سی چیز تھی جو اپنی جگہ پر موجود تھی؟ سب پھیلاوا کرنے والے اس کے دونوں جڑواں بھائی عاطر اور فاخر برنر کے پاس کھڑے جانے کیا پکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سفیان ملک کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کیا شغل چل رہا ہے؟ بھائی اور گمبھیر آواز پر دونوں اچھلے تھے۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا تھا اور ان کو اپنی گردن تلوار تلے نظر آ رہی تھی۔ بھائی، ہم میکرونیز بنا رہے تھے، چٹپٹے سے۔ عاطر کا گلا جیسے خشک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سفیان ملک کا غصہ کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ فرمائش کس کی ہے؟ سفیان ملک نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ جی، وہ فاخر اور عاطر نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دادا جان کی۔ عاطر کے دماغ میں چھٹ سے یہی نام آیا تھا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ دادا جان تمہاری بنائی اس فضول سی ڈش کو کھائیں گے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارے سفیان بیٹا، تم کب آئے؟ سکندر ملک شور سن کر یہیں چلے آئے تھے۔ انہوں نے بھی کچن کی بکھری ابتری حالت دیکھی تو دیکھتے رہ گئے۔ ابھی 15 منٹ پہلے میں ہو کر گیا تھا، جب تک تو کچن شیشے کی طرح صاف شفاف چمک رہا تھا۔ یکدم سے یہاں کیا طوفان آ کر گزرا ہے؟ ارے دادا جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے میکرونیز کھانے کو۔ فاخر نے اپنے بچاؤ کے لیے سکندر ملک کو کچھ سمجھانا چاہا۔ میں نے کہا تھا، مگر بچے کب؟ کیا ہوا دادا جان؟ ایک تو آپ بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اچھا، بس کس کا دل چاہ رہا ہے اور کس کا نہیں سب پتہ ہے مجھے، مگر یاد رکھنا، مجھے یہ کچن 10 منٹ میں صاف چاہیے، ورنہ آج میں تم دونوں کو الٹا لٹکا دوں گا۔ سفیان ملک نے دونوں کو تیز نظروں سے دیکھا تھا اور بریف کیس سنبھالتے باہر نکل گیا۔ دادا جان، فاخر سکندر کے پاس آیا۔ اور ہاں، ایک بات، سفیان ملک پھر سے پلٹا تھا۔ فاخر کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ رات ٹھیک 8 بجے اپنا اپنا ڈرائنگ روم میں بیٹھ جانا۔ آج میں تم دونوں کا میتھ کا ٹیسٹ لوں گا اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ سفیان ملک انگشت شہادت سے وارن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ او نو! عاطر کو کافی چڑ تھی میتھ کے سبجیکٹ سے۔ جتنی اس کی کلاس ٹیچر بور تھی، اس سے کہیں زیادہ یہ سبجیکٹ بور تھا۔ اور آپ کیسے دادا ہیں ہمارے، ہمیں بچا نہیں سکتے تھے؟ فاخر نے سکندر ملک کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ تم دونوں کو واقعی الٹا لٹکا دینا چاہیے۔ 15 سال کے ہو گئے ہو، دونوں میٹرک میں ہو، مگر تم دونوں کی حرکتوں سے لگتا نہیں یا لان میں پورا دن کرکٹ کھلوا لو یا صرف کچن میں گھسے کچھ نہ کچھ بناتے رہو اور کھاتے رہو اور نام مجھ پر رکھ دو۔ سکندر ملک نے دونوں کو لتاڑا، جبکہ ناقلو سفیان اچھی طرح جانتا تھا کہ میں تم لوگوں کی بنی ہوئی بد مزہ ڈشز نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھاتے نا؟ چل فاخر، جلدی سے نکال لے میکرونیز، ہم نے چٹپٹے بنائے ہیں۔ عاطر سکندر ملک کو چڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ آہا، کیا خوشبو ہے! فاخر، خوشبو اتنی اچھی ہے تو ذائقہ تو اور بھی اچھا ہوگا، عاطر جان کر سکندر ملک کو سنا رہا تھا۔ لاؤ ذرا چکھ کر تو دیکھو۔ عاطر نے ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ سکندر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ بھی سچ تھا کہ ان دونوں پوتوں کی طرح حد درجے کے چٹورے واقع ہوئے تھے۔ اوہ ہاں ہاں بچوں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بھلا ایسا ہوا ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے کھاؤ؟ لاؤ اپنے دادا جان کو بھی چکھاؤ۔ سکندر ملک کی میکرونیز سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سوری دادا جان، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔
دونوں سکندر ملک کے پرمزاح انداز میں چھیڑتے اپنی میکرونیز اٹھا کر ڈائننگ روم میں لے گئے۔ سکندر ملک بھی جلدی جلدی ان کے پیچھے آئے۔ دکھاؤ مجھے کیا نمونہ بنایا ہے تم لوگوں نے۔ اسی اثناء میں سفیان ملک بھی آ چکا تھا اور عاطر کے ہاتھ سے باؤل لے لیا تھا۔ ان لوگوں نے اتنی محنت سے بنائی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، گویا اشارہ کیا تھا کہ اب کیا کریں۔ بہت مزے کی بنی ہے۔ ایک چمچ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ سفیان ملک پورا پیالہ چاٹ کر گیا تھا۔ سچ بہت بھوک لگ رہی تھی آج تو آفس میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے خالی پیالہ فاخر کی طرف بڑھایا۔ کچن صاف کیا؟ نہیں سفیان بھائی، دونوں نے منہ بسور کر کہا تھا۔ ہاں تو جلدی جاؤ اور کچن صاف کر کے آؤ، میں ابھی 1 گھنٹہ فری ہوں۔ معید کا فون آ گیا۔ آج باہر ڈنر کروں گا۔ مگر سفیان بھائی 1 گھنٹہ تو کچن صاف کرنے میں ہی لگ جائے گا۔ یہ عاطر تھا جو پڑھائی کا حد درجے کا چور تھا۔ جتنی تیزی سے پھیلایا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے صاف کر کے آؤ کچن۔ اوکے اب جاؤ جلدی۔ سفیان ملک نے دونوں کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا اور پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ اتنے مزے کی بنی ہے، چٹپٹے سے مزہ آ گیا۔ پاس سے گزرتے عاطر اور فاخر کو ملک سکندر نے جان کر چھیڑا تھا۔ شرارت سے مسکراتے وہ ان کی جان جلا رہے تھے۔ آپ کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ دونوں نے اپنی محنت سے بنائے میکرونیز جانے پر منہ لٹکے ہوئے تھے۔ اوپر سے سکندر ملک کی چیئر نے دونوں کو اور تپا دیا تھا۔ سکندر ملک مسکراتے ہوئے سفیان ملک کے برابر والے صوفے پر برائے جمان ہوئے تھے۔ کتنی دیر ہو گئی، یہ سفیان کہاں رہ گیا؟ معید علی نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی کلائی میں بندھی ہینڈ واچ دیکھی۔ اسے شدید بھوک کے ساتھ ساتھ کوفت بھی ہو رہی تھی۔ پھر ادھر ادھر کا ماحول پر نظر ڈالی۔ کہیں کسی ٹیبل پر کوئی فیملی بیٹھی تھی تو کہیں کوئی کسی کو ڈیٹ پر آیا تھا۔ دھیما دھیما میوزک ماحول کو سازگار بنا رہا تھا۔ اس کو اس سے بھی جلدی بوریت ہو گئی۔ واپس نظر اپنی ٹیبل پر پڑے فون پر ڈالی۔ معید علی نے ایک گہری سانس لی اور سیل فون اٹھا لیا۔ فیس بک کو چیک کرتے کرتے میسیجز کی آئی ڈی پر نگاہیں ٹھہر گئی تھیں۔ غوثیہ اوان، یونیک نیم۔ ڈی پی پر ایک پیاری سی ڈیمی ڈول اداس سی بیٹھی تھی۔ سامنے موم بتی جل رہی تھی جس کی روشنی اس ڈیمی ڈول پر پڑ رہی تھی۔ معید علی کو وہ ڈی پی بہت پسند آئی تھی۔ دل میں اترتی ڈیمی ڈول کی اداسی، معید علی کی انگلی خود بخود اسی ای ڈی پر ٹچ ہو گئی تھی۔ میسیجز آن ہو گیا تھا۔ ہائے معید علی نے ٹیکسٹ گھسیٹا۔ کوئی 15 منٹ تک جواب کا انتظار کیا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ معید علی نے فون بھی ٹیبل پر پٹخ دیا تھا۔ 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ موبائل کی میسیجز ٹون بجی تھی۔ معید علی نے فون اٹھایا تھا۔ ہائے، وہاں سے جواب موصول ہوا تھا۔ معید علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ کیا کریں گے جان کر؟ فوراً سے ٹیکسٹ گھسیٹا گیا تھا۔ معید علی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا بات ہونی چاہیے۔ سفیان ملک ابھی تک نہیں آیا تھا تو ٹائم پاس ایسے ہی ہو جائے۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ معید کی نگاہیں فون اسکرین پر تھیں۔ کس خوشی میں؟ بس ویسے ہی۔ مجھے آپ کا نام بہت یونیک سا لگا اور ڈی پی پر جو ڈیمی ڈول لگی ہے وہ بہت پیاری ہے۔ تھینکس۔ ارے صرف تھینکس؟ تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کی خراج تحسین میں کیا پیش کروں؟ معید علی نے مسکرا دیا۔ مانگو گا تو دیں گی؟ میری کیا اوقات جو میں آپ کو کچھ دے سکوں۔ مانگے تو اس رب العزت سے جو ہر شے پر قادر ہے۔
بے شک، مگر میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو بتائیے۔ معید علی پہلے تو سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے، پھر دل و دماغ میں شرارت سی کوندی۔ آپ کو وہاں کچھ لمحوں تک خاموشی کا راج رہا۔ کوئی جواب نہیں آیا تو معید علی نے خود ہی میسج کر دیا۔ کیا سوچنے لگیں؟ صبح سے کتنی لڑکیوں کوئی اتنے واہیات میسیجز کر چکے ہیں، تب کر جواب دیا گیا تھا۔ معید علی بہت محفوظ ہوا۔ باخدا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ گڈ، اس کا مطلب آپ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، تو سوچا کہ فون لے کر کسی کی بھی آئی ڈی میں گھس جاؤں۔ ہاں، معید نے صرف ٹیکسٹ گھسیٹا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا دل چاہا کہ دل کھول کر ہنس دے۔ آپ باتیں بڑے مزے کی کرتی ہیں، کیا خیال ہے کہ دوستی ہونی چاہیے؟ وہاں سے ڈیٹا کنیکٹ آف کرنے کا سگنل مل گیا تھا، مگر اس نے پھر بھی ایک میسج چھوڑ دیا تھا۔ سوچ لیں بہت اچھی طرح، لیکن جواب مثبت ہی ہونا چاہیے۔ وہ اس کے میسج ایک بار پھر پڑھنے لگا۔ بلورین آنکھوں میں ایک روشنی سی پھوٹی تھی، پر مسکراہٹوں نے جیسے گھر کر لیا تھا۔ یا اللہ رحم! یکدم سے سفیان ملک کی گمبھیر مسکراتی آواز نے اس کو چونکا دیا تھا۔ میں تو سمجھا کہ شاید کوئی ہتھیار وغیرہ لے کر بیٹھا ہوگا مجھے مارنے کو، مگر یہاں تو موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے۔ سفیان ملک نے اس کی سامنے والی کرسی سنبھال لی تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتا ہے میں کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ چہرے پہ معمولی سا بھی غصہ نہیں تھا، جو سفیان جیسے زیرک بندے نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ اچھا لگ نہیں رہا کہ تو میرا انتظار میں گھر رہا ہے۔ اگر محترم کی بکواس بند ہو گئی تو کھانے کو آرڈر کریں؟ معید نے فوراً ہی اپنی فیلنگ پر قابو پایا تھا۔ بالکل جناب، اور سنا فاخر اور عاطر کیسے ہیں؟ دادا جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سفیان ملک آج سارے دن کی روداد اس کو سنا دی تھی۔ معید بھی خوب ہنسا۔ سچ بہت انوسینٹ ہیں دونوں جڑواں ہیں نا، تو ایک ساتھ مل کر شرارت کرتے ہیں۔ ویسے پتہ ہے اب بہت ضرورت ہے تیرے گھر کسی خاتون کی، تو شادی ہی کر لے۔ کب تک بیچارے صفائی ستھرائی کرتے رہیں گے، خود سے کھانا بناتے رہیں گے۔ تیری صنف نازک سے نفرت اپنی جگہ، مگر کم از کم کوئی عورت ماسی ہی رکھ لے اپنے گھر میں۔ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میری اس قوم سے نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اپنی سوچوں سے بھی اس قوم کا گزر ہونے دوں، کجا کے اپنے گھر میں ماسی رکھوں۔ سفیان کے چہرے پر انتہائی نفرت کے سائے منڈلا رہے تھے، مگر سفیان، پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا میری جان۔ معید علی کا مطلب سفیان اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ کیا ہم سکون سے ڈنر کر سکتے ہیں؟ سفیان ملک کی گمبھیرتا میں ایسا کچھ تھا کہ معید کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ سفیان ملک اور معید علی بیسٹ فرینڈ تھے، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، کبھی بھی کسی تیسرے شخص کی گنجائش ان دونوں کے بیچ نہیں نکلتی تھی۔ سفیان ملک کی زندگی کے ایک ورق سے معید باخبر تھا، اس کی صنف نازک سے شدید نفرت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا۔ کبھی کبھی باتوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتا تھا، مگر بے اثر اور بے سود۔ جو دکھ، جو غم و تکلیف، بلکہ دھوکہ اسے اس کی اپنی سگی ماں کی طرف سے ملا، وہ یہ فریب اور یہ اذیت بھلا کیسے بھلا دیتا؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کبھی معمولی سی بھی کمی نظر نہیں ہے، مگر اللہ سے دعا کرتا ہے تاکہ کبھی کوئی لڑکی ایسی زندگی میں آئے جو اس کی سوچوں کا محور بدل دے، اس کے غم کو بھلا دے، اس کے زخموں پر اپنی محبت کی پھاہیں رکھ دے۔ جہاں سے آج لہو ٹپکتا ہے وہاں سے امرت برسے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سسکتی بلکتی دونوں ہاتھوں کو جوڑے پریویش اپنی آزادی، اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اسکرین زیدی نہایت ہی ظالم اور جابر بادشاہ بنا اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔
اور بلند و بانگ کہہ کے لگا رہا تھا۔ بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس نے مجھے یعنی عسکریم زیدی کو تھپڑ مارا تھا، اب اس کو پتہ چلے گا یہ تھپڑ اس کو کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ اس کی چہیتی اکلوتی بیٹی میرے قبضے میں ہے، ہا 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 ہا، زور زور سے کہہ کے لگا تھا۔ وہ بالکل نفسیاتی مریض لگ رہا تھا، ایک بیمار شخص، ایک جانور لگ رہا تھا۔ میں پاپا کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ عسکریم زیدی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی موٹی سی چوٹی کو اپنی مٹھی میں وحشیانہ طریقے سے جکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری معافی مان لوں گا؟ اتنی آسانی سے تمہارے باپ کو معاف نہیں کروں گا، اپنا پورا حساب چکتا کروں گا۔ میرے انتقام کی آگ کتنی بھڑک رہی ہے اندازہ کر سکتی ہو۔ تمہارا باپ، جس کے جھٹکے سے اس نے پرویش کو پکڑا تھا، اس سے بھی زیادہ زور سے پٹخا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو میں کرتا ہوں کیا۔ وہ روتی بلکتی پرویش کو گھورتا باہر نکل گیا۔ نہیں پلیز دروازہ کھولو۔ پرویش بھاگتی ہی بند دروازے سے لگی تھی۔ دروازے کو دھڑ دھڑ آیا، مگر سننے والا شاید بہرا ہو چکا تھا، جو اس کی آواز نہیں سن رہا تھا، اندھا ہو گیا تھا، جو اس کا تڑپ تڑپ کر رونا نظر نہیں آیا تھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ آپ مجھے بچا لیں اس جانور سے۔ تھک ہار کر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی چلی گئی، گھٹنوں میں منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ جنید شاہ بزنس ٹائکون کی لسٹ میں شمار ہوتا تھا، اس کا ایک نام اور ایک پہچان تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ ایک مغرور، گھمنڈی اور تکبر کے نشے میں مست انسان تھا، جسے اپنے آس پاس کے انسان کم اور کیڑے مکوڑے زیادہ لگتے تھے۔ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے اتنے بڑے بہت سے امپلائیز، جس میں عسکریم زیدی بھی شامل تھا، نہایت ہی ہونہار اور سمجھدار، لائق فائق شخص، محنتی اور کامیاب، جس کی پوسٹ سب سے اوپر تھی۔ وہ اس قدر ذہین و فطن تھا کہ جنید شاہ بھی کبھی اس سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، اس کو اپنے مقابل بٹھایا کرتے تھے۔ آفس میں سبھی امپلائیز کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ عسکریم زیدی دنیا کا پہلا شخص ہوگا جسے جنید شاہ نے اہمیت اور مراعات دے رکھی ہوں۔ اس دن بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی جنید شاہ سے بڑھا دی تھی۔ میٹنگ روم میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون موجود تھے۔ یہ بزنس ڈیلنگ بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ کویت کے اس ڈیلیگیشن نے بہت سے بزنس مین کو ہائر کیا تھا، بہت بڑا کانٹریکٹ تھا، اور اس ڈیل کو دیکھنے کے لیے جنید شاہ نے عسکریم زیدی، اپنے سب سے بڑے ہونہار اور ذہین مینیجر کو کھڑا کیا تھا۔ سب کچھ بہت طریقے اور سبھاؤ سے چل رہا تھا، بس فائل میں ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ غلطی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی کہ معاف نہ کی جاتی یا نظر انداز نہ کی جاتی۔ جنید شاہ نے سب کے سامنے عسکریم زیدی کے منہ پر بھرپور تھپڑ رسید کیا تھا۔ عسکریم زیدی جنید شاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی اتنی وفاداری اور قابلیت کا یہ صلہ ملا تھا اس کو۔ میٹنگ میں موجود ہر شخص کی نظر اس پر تھی۔ عسکریم زیدی کو شدت سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس پر ہنس رہا ہے۔ تم نیچ انسان، تم جیسے چھوٹے لوگوں کو جب زیادہ عزت اور اہمیت دے دی جائے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہو کہ تم جیسے کیڑے مکوڑوں کا کیا مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں اتنے لوگوں کے درمیان غلطی کرنے کی؟ جنید شاہ کا ہر لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ مسٹر جنید شاہ، غلطی تو ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ آج مسٹر عسکریم زیدی سے ہوئی تو ہو سکتا ہے کل آپ سے بھی ہو۔ نو مسٹر معید علی، مجھ سے غلطی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ میرے آفس کے کسی بھی امپلائی یا ورکر سے معمولی سی بھی غلطی نہ ہو جائے، چاہے وہ میرے آفس کا ہو یا پیون ہو یا بڑا مینیجر۔
جنید شاہ نے اسکریم زیدی کو نہایت غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اینی ویز یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ معید علی نے جنید شاہ کو نہایت ناگوار نظروں سے دیکھا تھا اور پھر شرمندہ سے اسکریم زیدی کو دیکھا تھا۔ پلیز مسٹر اسکریم زیدی کنٹینیو۔ جنید شاہ کے چہرے پر کوئی ملال یا معمولی سی بھی شکن نہیں تھی کہ انہوں نے اس کی کتنی بے عزتی کی ہے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اسکریم زیدی کے اندر ایک جوالا مکھی جل اٹھا ہے، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی معمولی سی بھی چنگاری کے زد میں اگر جنید شاہ آیا تو وہ جل کر خاکستر ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ ویٹ اینڈ واچ مسٹر جنید شاہ، تم نے اسکریم زیدی کے اندر کے جانور کو جگایا ہے، جو ایسا حیوان ہے جو سامنے والی کو چیل پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اسکریم زیدی کی سوچیں گہری کے ساتھ ساتھ زہریلی بھی اور نفرت زدہ ہونے لگی تھی، اور پھر وہ دن آن پہنچا جب جنید شاہ کی کمزوری اسکریم زیدی کی ہاتھ لگ گئی تھی۔ پری وش، جو اپنے نام کی طرح پریوں جیسی خوبصورت اور نازک، بڑی بڑی آنکھیں اور میدے جیسی رنگت کی، ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ جنید شاہ کی اکلوتی بیٹی، اس کی کمزوری، جنید شاہ کی جان اس کے اندر بستی ہے، جو اسکریم زیدی کی جیت ہے۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لب و لہجہ افسردہ اور اداسی لیے ہوئے تھا۔ انشراح، عمر کیا کہتا ہے؟ مسئلہ عمر کا کم میرے ممی ڈیڈی کا زیادہ ہے۔ ان سبز آنکھوں میں کوئی قیمت شے کھونے کا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ یار، غریب ہونا کوئی بری بات تو نہیں؟ غوثیہ کے لہجے میں مایوسی اور احساس کمتری بول رہی تھی۔ ہاں، مگر میرے ڈیڈی کی نظروں میں غریب ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ انشراح اپنے بیڈ کی چادر پر ناخن پھر رہی تھی۔ پھر آگے کیا سوچا ہے؟ عمر نے 2 سال کا ٹائم مانگا۔ کیوں؟ 2 سال میں ایسا کیا کرے گا جس سے تمہارے ڈیڈی کے معیار پر پورا اتر سکے گا؟ غوثیہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں اس کو دیکھا۔ وہ 2 سال کے لیے امریکہ جائے گا، جاب کے سلسلے میں۔ وہاں کسی مشہور کمپنی میں اپلائی کیا تھا، وہاں سے لیٹر آ گیا ہے۔ اور اگر اس 2 سال کے عرصے میں تمہاری ممی ڈیڈی نے تمہاری شادی کہیں اور کر دی، پھر؟ کر دی نہیں، وہ تو اب سیریس ہو کر سوچ رہے ہیں، اور 2 سال تو دور، ان کا بس چلے تو 2 دن میں مجھے یہاں سے رخصت کر دیں۔ جب سے پریوش والا ثانیہ ہوا ہے، ممی ڈیڈی بہت ڈر گئے ہیں۔ ابھی تک پریوش کا پتہ نہیں چلا۔ غوثیہ کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ کہاں یار، جنید چاچو تو بہت پریشان ہیں۔ ہر جگہ پتہ کروا لیا، کمپلین، FIR درج ہو گئے، مگر پریوش کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انشراح کے لب و لہجے میں فکر مندی تھی۔ بہت پیاری سی لڑکی ہے، دیکھی تھی میں نے، یہاں ہی تمہارے گھر 2-3 دفعہ۔ غوثیہ کی نظروں میں چم سے پریوش کا خوبصورت سراپا جھلملانے لگا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انشراح، پریوش جیسی خوف زدہ لڑکی کسی کے ساتھ بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ پریوش جنید چاچو سے بالکل مختلف ہے، نہایت ہی معصوم اور ڈرپوک سی۔ یوں سمجھو کہ اگر بارش میں اگر بجلی چمکے یا بادل کڑکانے مارنے لگے تو اس کا دل سہم جاتا تھا، تو وہ رونے لگتی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کو کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہے بیچاری۔ مجھے تو ساری غلطی جنید چاچو کی ہی لگتی ہے۔ انشراح کی سبز آنکھوں میں جنید چاچو کے لیے غصہ تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ غوثیہ نے ناسمجھی کے علم میں اس سے پوچھا۔ اب دیکھو نا، آدھے سے زیادہ کراچی کے غریب لوگ احساس کمتری کے زیر اثر ہیں۔ اتنی تو دشمنی پال رکھی ہے۔ سچ غوثیہ، مجھے تو جنید چاچو کی اس عادت سے شدید نفرت ہے کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور کمتر اور جانے کیا کیا۔ کیا پتہ انشراح کہ پریوش کڈنیپ ہو گئی ہو، تمہارے جنید چاچو سے دشمنی نکالنے کے لیے پریوش کا استعمال کیا ہو۔ انتقام۔ غوثیہ بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو غوثیہ، میری بھی یہی رائے ہے۔
मुलाजमा नाश्ते की ट्रॉली लिए अंदर चली आई थी। इसी दौरान गौसिया के मोबाइल की ट्यून बजी थी। गौसिया ने फ़ोन उठाया, मैसेजेस देखा, जहां उसी का मैसेज था, हाय। मगर गौसिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि वापस फ़ोन रख दिया था। एक बार फिर बजर बजी थी। गौसिया ने फ़ोन चेक किया, अभी तक आपने सोचा नहीं कि मुझसे दोस्ती करनी चाहिए? मिस्टर, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि दोस्तियां करती फिरूं। गौसिया ने टेक्स्ट घसीटा, मगर मैं आपसे हर कीमत पर दोस्ती करना चाहता हूँ। अरे ज़बरदस्ती है क्या? अगर कहूँ कि रिक्वेस्ट है। ये ले गौसिया खाना। कहाँ लग गई? इंशिरा की आवाज़ ने इसको चौंका दिया। मेरा मसला उमर ही हल करेगा, कल बात हुई थी मेरी। इंशिरा ने प्लेट में कबाब और कुछ चिप्स रखकर इसकी तरफ बढ़ाए, जो गौसिया ने थाम ली थी। मैसेज पर मैसेज आते रहे तो उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। तो क्या कहा उमर ने? गौसिया ने एक चिप्स अपने मुंह में डालते हुए इस्तफसार किया। कहने लगा कि 2 साल तक मैं किसी से पेपर मैरिज कर लूँ, कोई भरोसेमंद आदमी से। क्या? गौसिया शॉक्ड रह गई। तुम पागल तो नहीं हो गई इंशिरा? और उमर की तो सोच पर ही मातम करने को दिल कर रहा है। मगर गौसिया, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। अब देखो ना, मम्मी डैडी ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया है वो लंदन से आ रहा है, और जाहिर सी बात है वो शादी के बाद मुझे लंदन ले जाएगा। फिर तो मैं किसी भी तरह से उमर से नहीं मिल सकूंगी। गौसिया, मैं और उमर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं रह सकती उमर के बगैर। इंशिरा की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। गौसिया ने प्लेट वापस ट्रॉली में रखी और इंशिरा के पास चली आई। मगर इंशिरा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये काम करना भी तो समझदारी नहीं है। उसने अपने दुपट्टे से उसके रुखसार के मोती साफ किए। उमर एक शख्स को जानता है जो हमारा ये काम कर देगा। कौन? उमर का बॉस सुफियान मलिक। तो क्या सुफियान मलिक इस पेपर मैरिज के लिए राज़ी है? हैरत दर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। नहीं, उमर बात करेगा, इससे ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई। अल्लाह कोई ऐसी सबील पैदा कर दे कि इसकी नौबत ही ना आए। गौसिया ने सदके दिल से दुआ की थी। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मम्मी डैडी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे। इंशिरा ने अपना भीगा चेहरा साफ किया। गौसिया बीबी, आपको आपके अब्बा लेने आए हैं, मुलाजमा ने आकर इतला दी। अच्छा, मैं आती हूँ। चल इंशिरा, अब मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो दुआ कर मेरे लिए। तुझे लगता है कि ये बात कहने की ज़रूरत है? पागल, अच्छे दोस्त तो हमेशा दुआ में शामिल रहते हैं, और तू तो मेरी दुआओं के साथ साथ मेरे दिल में भी रहती है। अब ज़्यादा मैं फिर आऊँगी। गौसिया से झुककर उसके रुखसार पर अपना रुखसार टच किया, चादर को खुद अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल गई। जैदी हाथ में खाने की ट्रे लिए आया था और इसके लिए ब्रोस्ट और बिरयानी ले आया था ताकि खा ले। कल रात भी पता नहीं खाया था कि नहीं। उसने टेबल पर देखा तो वाकई रात के खाने की ट्रे वैसी की वैसी ही पड़ी थी। ट्रे को शायद हाथ भी नहीं लगाया था। आइसक्रीम जैदी को सन्नाटे और खामोशी का शदीद एहसास हुआ था। उसके दिमाग की छठी हिस्स बेदार हो गई थी। आइसक्रीम ने बड़ी ट्रे वहीं कांच की टेबल पर रखी थी और हर तरफ देखा। वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम, वो कहीं नहीं थी। सामने की खिड़की खुली ही थी। उसके सारे खिंचे असाब ढीले पड़ गए। ओह शिट! वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। भागते भागते पाँव शैल हो गए थे। सांसों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। दिल की धड़कनों का शुमार नहीं था। बस मकसद था तो सिर्फ ये कि उसे उसके इस इलाके की हदूद से बाहर निकलना है। हर तरफ सहरा ही सहरा, रेत ही रेत थी। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियाँ भी थीं, मगर वो सिर्फ अंधाधुंध भाग रही थी। इसे कोई होश नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। बस फिक्र थी तो ये कि इसे घर पहुंचना है, अपने बाबा के पास। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। अगर देख लिया तो यकीनन पत्थर की हो जाएगी। मगर भागते भागते उसकी नज़र सामने पर तो गोया वो खुद, उसकी आंखें भी पथरा गई हों। जाने कहाँ से, कौन सी झाड़ी से
ایک موٹا سانپ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھن پھیلائے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے وہ اس کی طرف گھور رہا تھا جیسے وہ ابھی اس کو ڈس لے گا۔ خوفزدہ تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ روح ہی جسم سے پرواز کر جائے گی۔ سانپ ریت پر رینگنے لگا تھا، وہ یقیناً اس کے پاس آ رہا تھا۔ پریویش کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی تھی، مگر کسی نے پیچھے سے بڑی سی لکڑی سے سانپ کو اٹھا کر دور پھینکا تھا اور نہایت ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار چانٹا اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، عسکریم زیدی نے بری طرح اس کی کلائی پکڑتے اس کو کھینچتے کے انداز میں واپس پیچھے کی طرف بڑھا تھا۔ پریویش نے اس کی کلائی پر زور زور سے مکے مارے تھے، مگر عسکریم زیدی مضبوط بندے کو اس کے مکے کا کیا اثر ہونے والا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مدد کو پکارتی رہی، مگر دور دور تک کوئی ہوتا تو اس کی مدد کو آتا۔ عسکریم زیدی اس کی کسی بھی چیخ و پکار کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نازک سی پریویش کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس کو تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا کانٹے اور جھاڑیوں سے ان کے جسم پر اور پاؤں پر کس قدر خراش آئی ہے، کتنی بری طرح سے کھال چھل کر رہ گئی تھی، اور کہیں کہیں سے تو خون بھی رسنا شروع ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے، وہ بھیک مانگ رہی تھی، مگر عسکریم زیدی پہ انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ آخرکار اس کو اسی جگہ لا کر دم لیا تھا اور وحشیانہ طریقے سے اس کو اسی کمرے میں کچرے کی طرح پھینکا تھا۔ پریویش اپنی کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ سے ہمت کر کے اٹھی تھی کہ عسکریم زیدی نے ایک بار پھر اس کے رخسار پر اپنی 5 انگلیوں کے نشان ثبت کیے تھے اور اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سے قریب تر کر لیا تھا۔ بس وہ زور سے دھاڑا تھا، منع کیا تھا نا کہ یہاں سے بھاگنا مت، بلکہ کوشش بھی مت کرنا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یہاں سے نکل بھی جاؤ گی؟ عسکریم زیدی نے پریویش کی بڑی بڑی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ تو یہاں سے بھاگی کیوں؟ وہ غصے میں تھا، حد درجے غصے میں تھا، چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا اس نازک جان پر جس پر آج تک کسی نے غصے والی نگاہ تک نہ ڈالی تھی۔ وہ آج کسی کے غصے، بربریت، پناہ جاہ و جلال کا شکار ہو رہی تھی، تو کہاں اس کا نازک اور معصوم چہرہ یہ وار سہ پاتا، کہاں یہ بڑی بڑی خوف زدہ آنکھیں کسی کی سرخ آنکھوں سے جھلکتا نفرت برداشت کر پاتی۔ پریویش کو محسوس ہوا کہ اس کا دل اب بند ہونے کو ہے، جو رہی سہی ہمت اور برداشت تھی وہ جا رہی ہے، سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مفلوج ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں کا ہر منظر دھندلا ہوتا جا رہا ہے، ہر شے دماغ میں، نگاہوں میں گردش کرتی جا رہی ہے۔ وہ سیاہ لمبی خمخار پلکوں میدے جیسے عرض پر جھکتے جا رہے تھے۔ اس کی سوچوں نے ہر شے سے تعلق توڑ لیا تھا اور عسکریم زیدی کی پناہوں میں جھول گئی تھی۔ سفیان گھر آیا تو عاطر اور فاخر ڈرائنگ روم میں نہیں تھے، جو کہ ہر ٹائم اس وقت یہاں موجود ہوا کرتے تھے۔ اس نے کچن میں جھانکا، وہاں بھی ندارد انہونی ہو جانے کا ادراک شدت سے ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج صبح اس کی اور سکندر ملک کی ناشتے کی ٹیبل پر اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اور موضوع گفتگو تھا اس کی شادی۔ یقیناً ناراض ہو گئے ہوں گے، آج تو ویسے بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ آج دوپہر کو لنچ کے بعد اس کے آفس ورکر عمر نے اس کا صحیح معنوں میں دماغ خراب کر دیا تھا۔ جس ٹاپک سے اس کو شدید نفرت تھی اس نے وہی کام لیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو جاب سے ہی نکال باہر کرے۔ اس نے ایسی فضول بات کی بھی تو کیسے؟ اس غصے اور آگ اگلنے لگا تھا، اور یہاں آگ مزید بھڑک کر عمر کو جلا کر خاکستر کر دیتی۔ اگر مرید علی نے مزید اس کو نہ سنبھالا ہوتا، تب سے
ہی اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ آج کا تو دن ہی خراب ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بگڑے موڈ سمیت سکندر ملک کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو دن میں جیسے تارے نظر آنے لگے۔ اپنا بے پناہ غصہ اور موڈ کو بھلائے وہ سکندر ملک کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر سکندر ملک کی نبض پکڑ کر ان کو چیک کر رہے تھے۔ دائیں بائیں عاطر اور فاخر منہ لٹکائے کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ سفیان ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے دادا جان کو؟ فاخر ہاتھ کو جھٹکتا ہوا سیدھا سفیان کے چوڑے سینے سے لگا تھا۔ سیفی بھائی دیکھیں نا، ہمارے دادا جان کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، اب یہ پہلے سے بہتر ہیں۔ پہلے سے بہتر مطلب؟ سفیان ملک نے فاخر کو تھام کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ انہیں کوئی گہری ٹینشن ہوئی ہے، کوئی صدمہ یا کوئی بات دل کو لگی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اگر بروقت فاخر مجھے انفارم نہ کرتا تو شاید برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا۔ ڈاکٹر نے اپنا فرسٹ ایڈ باکس بند کیا اور اپنا اسٹیتھوسکوپ کو گلے سے نکال کر ہاتھ میں فولڈ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ کیا گھر میں ایسی سنجیدہ بات ہوئی تھی جس سے سکندر صاحب کو اتنی تکلیف سہنی پڑی؟ جی، سفیان ملک گہری سوچ سے چونکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سفیان ملک بہت شکر گزار تھا۔ نو مینشن پلیز، یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ کا فیملی ڈاکٹر کے علاوہ سکندر صاحب سے بہت اچھی الیگ سلیگ ہے میری۔ وہ مسکرا دیے۔ فاخر جاؤ، ڈاکٹر صاحب کو دروازے تک چھوڑ کے آؤ۔ نہیں نہیں بیٹا، آپ لوگ اپنے دادا جان کے پاس بیٹھیے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سفیان ملک سکندر ملک کے پاس آ بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بڑے احترام سے چوما تھا۔ سکندر ملک کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ ہماری کمزوری ہیں، پھر بھی ستانے میں بڑا مزہ آتا ہے، سفیان ملک نے کہتے ساتھ ہی ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ مگر سکندر ملک چپ رہے، ایک لفظ نہیں کہا، جو سفیان ملک نوٹ کر چکا تھا۔ تو آپ اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے؟ عاطر، سکندر ملک نے اپنے سرہانے بیٹھے عاطر کو پکارا۔ جی دادا جان، اپنی سیفی بھائی سے کہو کہ اپنے بوڑھے اور بیمار دادا جان کی خواہش اگر پوری نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جائیں۔ عاطر نے شکایتی نظروں سے سفیان ملک کو دیکھا تھا۔ دادا جان، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ قوم جس کو آپ یہاں لانے کی ضد لگائے بیٹھے ہیں، بے وفا ہوتی ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ میں کسی بھی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتا، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، اس کے بعد میں کبھی تم سے ضد نہیں کروں گا۔ پلیز سیفی بھائی مان جائیے نا، کیوں دادا جان کو ستا رہے ہیں؟ ہماری بھی ایک بھابھی کے ساتھ بہن کی آرزو پوری ہو جائے گی، فاخر جوش میں بولا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ سفیان ملک نے فاخر کو بری طرح گھور کے دیکھا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ سفیان ملک نے سکندر ملک کو بغور دیکھا، جنہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر رکھا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ اوکے فائن، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں بولو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ سکندر ملک پرجوش سے ہوئے۔ وہ کھڑے ہوتے ہی عاطر نے ان کا کندھا تھام لیا۔ ابھی سارا پلان چوپٹ ہو جاتا، سب کچھ سفیان ملک کو پتہ چل جاتا کہ ڈاکٹر سمیت مل کر ان تینوں نے ڈرامہ کیا ہے، صرف سفیان ملک کی شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے۔ آپ کو تو پورا یقین ہے اس ناعقل قوم پر، مگر مجھے 1% بھی نہیں ہے، اس لیے یہ شادی صرف 2 سال رہے گی، یعنی پیپر میرج۔ یہ کیسے بیہودہ شرط ہے؟ سکندر ملک کو اس کی شرط نہایت بھونڈی لگی تھی۔ صرف آپ کی آنکھیں کھولنی ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا ہے آپ کو بھی پتہ چل جائے یہ ناقص العقل قوم کس قدر دھوکے باز، مفاد پرست، خود غرض اور مطلبی ہوتی ہے، جنہیں صرف اور صرف خود سے پیار ہوتا ہے، اپنی خوشیوں اور خواہشوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ سفیان ملک کے لب و لہجے میں ایک درد، ایک زخم بول رہا تھا جو سکندر ملک کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر
وہ سفیان ملک ہی کیا جو سن لے، سمجھ لے۔ اس کے اندر جو ایک خلا، جو محرومی تھا، وہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، مگر ہاں اس کی سوچ کو ضرور بدلا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ سفیان ملک کی کسی بہت اچھی لڑکی سے شادی کر دی جائے۔ بولے، اگر آپ راضی ہیں تو بتائیں، میں ابھی ہاں کہہ دیتا ہوں۔ اسے ہلکی سی امید تھی کہ سکندر ملک حامی نہیں بھریں گے۔ اوکے ڈن، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ سکندر ملک نے کچھ سوچ کر ہاں کہہ دی تھی۔ تو ٹھیک ہے، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، آپ شادی کی تیاری کریں۔ سفیان ملک نے ان تینوں کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ، لڑکی دیکھ لی ہے، اور سالے ہمیں اب بتا رہا ہے؟ سکندر ملک شاکڈ اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ سفیان ملک تھوڑا سا خفیف سا ہو گیا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے، میں جانتا ہوں لڑکی کو۔ یعنی بھائی، آپ تو بہت گنے نکلے۔ آتو کی زبان سے اچانک ہی پھسلا تھا یہ جملہ۔ سفیان ملک نے نگاہ ترچھی کر کے اس کو دیکھا تھا، مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا، پوری بدتیسی نکال دی۔ میں تمہیں کل بیالوجی کا ٹیسٹ دے کر گیا تھا، تیاری کر لی اس کی؟ لب و لہجہ یکدم سنجیدہ تھا۔ جی سیفی بھائی، وہ دراصل وہ سر کھجانے منمنانے لگا۔ اس بار تم دونوں کا رزلٹ اگر اچھا نہیں آیا تو بری طرح سے پیش آؤں گا۔ جی سیفی بھائی، فاخر نے عاطر کو گھورا کہ مت کیا کر ایسی کوئی بات کہ سفیان ملک کی ٹانگ ہمارے ٹیسٹ پر آ کر ٹوٹے۔ یہ بتاؤ، کھانا کھایا؟ نہیں۔ او، تو تم لوگ یوں کرو کہ ٹیبل پر پلیٹیں وغیرہ رکھو، میں تب تک بازار سے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ ہرے دادا جان، دونوں سکندر ملک کے شانوں سے لگے تھے۔ سچ، ہمارا پلان کامیاب رہا۔ بھابھی آئے گی، بھائی بھابھی آئے گی۔ دونوں کورس میں گاتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ناچ رہے تھے۔ اب اٹھو، جلدی کرو، بہت سی تیاری کرنی ہے۔ سکندر ملک کی سوچتی نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی تھی، وہ فاخر اور عاطر جیسے کمسن اور ابالی لڑکے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دادا جان، میں اپنا سارا ارمان نکالوں گا شادی میں۔ دادا جان، ابھی مال چلیں، کتنی تیاری کرنی ہے، یہ شاپنگ کا دل دادا فاخر تھا۔ ہاں، تاکہ ہمارا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے۔ سکندر ملک نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر لگایا۔ فاخر منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ چلو نیچے اترو، پی لے، کھانا کھاتے ہیں، پھر سوچیں گے کہ کل کون سے مال سے شاپنگ کرنی ہے۔ یا ہو، اس بار پھر دونوں کورس میں چیخے، مگر اس بار سکندر ملک نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ان کی خوشی کو سمجھ سکتے تھے۔ مولانا صاحب، زور سے دروازہ بجاتا شیر افغان زور سے چیخا تھا۔ غوثیہ، جو وہیں صحن میں تخت پر بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، شیر افغان کی آواز پر اس کے ہاتھ سے ناول کی بک گر گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے بیسن کے پاس کھڑے وضو کرتے مولانا فخرو کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی شیر افغان کی آواز پر سب سے پہلے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا اور اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر اس کے اندر جانے سے پہلے ہی شیر افغان اندر آ چکا تھا۔ اس کی لومڑی سے زیادہ تیز نظریں اس پر پڑ چکی تھیں۔ ارے سونیے، کہاں چلی؟ شیر افغان نے تیزی سے پکارا تھا اور اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ارے شیر افغان، تم یہاں بیٹھو۔ غوثیہ، تم جاؤ بیٹا، چائے بناؤ۔ مولانا فخرو نے اس کو مشکل سے نکالا، ویسے بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھے۔ ارے نہیں نہیں، مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، میں تو اپنی ہیر کے لیے گرم گرم سموسے اور جلیبیاں لایا تھا۔ اس نے جیسے غوثیہ کے چہرے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ غوثیہ جتنی شدت سے اس سے نفرت کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ دل میں اس کی طرف سے خوف و ہراس بیٹھا ہوا تھا۔ 24 گھنٹوں میں وہ 1 لاکھ سے زائد اس وقت کو کوستی تھی جب وہ برابر کے گھر میں گئی تھی اور گلی کے نامور غنڈے کی نظر اس پر پڑی تھی، اور تب سے ہی وہ پوری طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ مولانا فخرو مسجد کے امام تھے۔ ایک شریف اور عزت دار ہونے کے ساتھ ساتھ ان
کے دل میں اپنی عزت و آبرو کھو جانے کا ڈر بھی تھا، مگر بے بسی ہی بے بسی میں گھرے وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب اس منحوس شیر افغن سے جان چھوٹے گی۔ گلی کا ہر چھوٹا بڑا اس سے ڈرتا تھا، پتہ نہیں کتنی ہی بار وہ جیل جا چکا تھا اور اس کی دہشت ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شیر افغن ایک شاپر میں ڈسپوزیبل پلیٹ بھی لایا تھا۔ وقت غوثیہ کو اپنی نظروں سے نہ تو اٹھنے دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی کام کرنے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود ہی سب کچھ نکال کر ایک ٹیبل پر لگا دیا۔ چلو مولانا صاحب شروع ہو جاؤ، چل میری رانی کھا، بتا کیسا ہے؟ آج تیرے واسطے ایک بہت مشہور دکان سے لایا ہوں سب۔ شیر افغن مجھے نماز سے دیر ہو رہی ہے، عصر کی نماز کے لیے۔ اچھا تو آپ ایسا کرو مولانا صاحب کہ آپ چلے جاؤ جب تک میں اور میری شہزادی یہ سموسے اور جلیبیاں کھاتے ہیں۔ غوثیہ نے سہمی سہمی نظروں سے دیکھا تھا اور اشارہ سے منع کیا، مگر شیر افغن لوگ باتیں بنائیں گے۔ مولانا صاحب نے اشارے میں کچھ سمجھانا چاہا۔ ارے مولانا صاحب، لوگوں کی ایسی کی تیسی، کسی مائی کے لال میں اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے تو پھر دیکھنا ایک کے بعد دوسری سانس بھی نہیں لے گا۔ اس نے قمیض اوپر اٹھائی اور اپنی شلوار میں عرصی گن نکال لی۔ آہ! غوثیہ تو گن دیکھ کر ہی پوری جان سے کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے اور رنگت سفید پڑنے لگی۔ خود مولانا فخر بھی گھبرا گئے تھے غوثیہ کی آواز اور لرزنے پر۔ شیر افغن نے گن کو ٹیبل پر رکھا۔ ارے تو کیوں ڈر رہی ہے میری جان؟ یہ تو تیری اور میری حفاظت کے لیے ہے۔ شیر افغن، تم اس کو اندر جیب میں ہی رکھو۔ مولانا فخر کو اندازہ تھا کہ غوثیہ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اچھا بابا یہ لو۔ اور پھر شیر افغن نے گن کو واپس شلوار میں اڑس لیا۔ اچھا یہ بتاؤ مولانا صاحب، تم نماز پڑھ کر آ رہے ہو؟ مولانا فخر نے وال کلاک کو دیکھا۔ ٹائم تو پورا ہو گیا تھا، مگر اپنی عزت کی حفاظت بھی تو ضروری تھی۔ تمہیں اگر کوئی کام ہے تو بولو، میرے پاس ابھی ٹائم ہے۔ مولانا فخر غوثیہ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ہاں تو مجھے یہ کہنا تھا کہ میں غوثیہ سے اسی ہفتے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کب تک میری امانت اپنے پاس رکھو گے؟ جلدی سے اسے مجھے سونپو اور تم حج کرنے جاؤ۔ شیر افغن بات تو ایسے دھڑلے سے کر رہا تھا جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کی بات کر رہا ہو، اور اس قدر زہر لگ رہا تھا کہ اگر مولانا فخر کے پاس یہ گن ہوتی تو 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر زمین میں دفن کر دیں۔ انہوں نے بڑی شدت سے دعا کی اپنے رب سے کہ کوئی سبیل بنا میرے مولا اس غنڈے موالی سے غوثیہ کو بچانے کی، اور شاید قبولیت کی گھڑی بہت قریب تھی۔ ہینڈز اپ! 3-4 پولیس والے بڑے دھڑلے سے اندر گھسے تھے اور سب نے پسٹل ہاتھ میں تھامے شیر افغن کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا، اور وہ اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا اور کھڑا ہو کر پولیس والوں کو گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں کو پتہ ہے آج میں اپنی شادی کی بات کرنے آیا تھا۔ شادی اور تو؟ ایک پولیس والے نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ چل تیری شادی ہم کرواتے ہیں جیل میں اچھی طرح، اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ شکر میرے مولا۔ مولا فخر نے دعایا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ ابا! وہ روتی ہوئی اس سے سینے سے لگ گئی۔ شکر کرو میری بیٹی، ابھی تو بلا ٹل گئی ہے۔ دعا کرو اس شیطان سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ جاؤ نماز عصر ادا کرو، میں بھی مسجد چلتا ہوں۔ غوثیہ نے نماز پڑھ لی تھی۔ شام کے لیے آلو کی سبزی اور چاول بھی تیار کر لیے تھے، اور اب اپنا مکمل ناول کرنے لگی تھی، جو شیر افغن کی وجہ سے مکمل نہیں پڑھ پائی تھی۔ بس پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ناول سائڈ پر رکھا اور فون اٹھا کر دیکھا تو میسج آیا ہوا تھا۔ ہائے کیسی ہیں؟ مرید علی کا میسج تھا۔ آپ کیا کریں گی جان کر؟ اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ دوستوں کی خیر خبر رکھنی چاہیے۔
آپ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہو گئی کہ ہم دوست ہیں؟ غوثیہ کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ تو کیا دوست نہیں ہیں؟ آپ میرا پیچھا چھوڑیں گے نہیں؟ غوثیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں تو پھر؟ مگر غوثیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ جو نکلا تو نکلتا ہی چلا گیا۔ معید علی کے کوئی 10 میسج آتے تو غوثیہ بامشکل ایک کا جواب دیتی۔ تو کیا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو؟ تمہاری چند باتوں سے ہی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، یا تمہیں کوئی دکھ ہے۔ ارے آپ نجومی بھی ہیں، غوثیہ نے مذاقاً کہا۔ بات کو ٹالو مت، سچ بتاؤ، کیا جو میں نے کہا ہے وہ سب سچ ہے؟ پتہ نہیں، غوثیہ کی سیاہ نین سے اداسی چھلکنے لگی تھی۔ وہ جانے انجانے میں معید علی کو گھنٹوں سوچنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، شاید وہ اس کو جاننے لگا تھا، سمجھنے لگا تھا۔ اور جو معید علی کی سب سے اچھی بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ معید علی نے اب تک کوئی غیر اخلاقی بات، غیر اخلاقی کوئی تصویر وغیرہ نہیں بھیجی تھی، جس سے اس کی اچھی صاف ستھری سوچ کا اندازہ ہوا تھا۔ مگر کبھی کبھی وہ سوچتی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مولانا فخر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر شیر افغن، جو زور زبردستی سے شاید اس سے شادی کر لے گا۔ اچھا مت بتائیں، جب مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنے لگو تو کچھ بھی شیئر کر لینا، اوکے؟ پھر دونوں ہی آف لائن ہو گئے تھے۔ عسکریم زیدی کو تھوڑی سی فکر ہوئی تھی۔ دل میں احساس جاگا تھا کہ کہیں وہ انجانے میں پریوش کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا، نادانستگی میں کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا۔ مگر جب جنید شاہ کا تھپڑ کانوں میں گونجتا تو آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگتی، خون میں شرارے دوڑنے لگتے، سانس میں کھولتے انگارے دہکنے لگتے، اور پھر دل شدت سے چاہتا کہ پریوش سمیت اس جنید شاہ کو بھی زمین میں زندہ اتار دے۔ اس نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکلنے لگا۔ اس کی سوچوں کا محور پریوش ہی تھی، جس کو وہ بڑی بے دردی اور بے حسی سے یوں ہی رات کو چھوڑ آیا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بے ہوش ہے، اس کو تو بس اپنا بدلہ، اپنا انتقام چاہیے تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ چائے کے گرم گرم سپ لیتا معید علی نے عسکری زیدی کو دیکھا تھا، جو شاید بہت جلدی میں تھا۔ ہاں، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ روکھا پھیکا سا انداز تھا جس کو معید علی نے بغور دیکھا تھا۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج سنڈے ہے، آج آفس آف نہیں ہوتا تمہارا؟ معید علی نے نہایت جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ آفس میٹنگ ہو۔ عسکری زیدی نے ناگوار نظروں سے معید علی کو دیکھا تھا۔ تم کل بھی دیر سے آئے تھے۔ معید علی نے عسکری زیدی باتوں اور ناگوار نظروں کا برا منائے بغیر پھر سے سوال داغا تھا۔ تو تم اب میری جاسوسی بھی کرنے لگے ہو؟ عسکری زیدی نے اب پوری طرح رخ اس کی جانب کیا تھا۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی کہا ہے۔ معید علی کندھے اچکاتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ تو میری مانو۔ عسکری زیدی 2 قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عسکری زیدی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ابھی صبح 8 بجے UK سے زرینہ خالہ کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ تم ان کی کال کیوں نہیں پک کر رہے ہو؟ اچھا، انفارم کرنے کا شکریہ، میں ماما سے بات کر لوں گا۔ اب اگر تمہارے سوالات، بلکہ تفتیشی سوالات ختم ہو گئے ہوں تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ طنز میں ڈوبا لب لہجہ تھا۔ معید علی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عسکری زیدی کی طبیعت ایسی ہی ہے، بچپن سے ہی اس کا مزاج ضدی سا رہا ہے۔ جنید شاہ کی جاب بھی وہ ضد میں ہی کر رہا ہے، جبکہ وہ جس قدر ذہین اور قابل ہے وہ خود بھی جانتا ہے، مگر اس کی ضد اور شوق کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ خود معید علی نے بھی بہت سمجھانا چاہا، مگر بے سود۔
کیونکہ عسکریم زیدی جب کچھ ایک بار ٹھان لے تو کسی میں بھی ہمت نہیں کہ کوئی 1 انچ بھی عسکریم زیدی کے فیصلے سے اس کو ہلا دے۔ عسکریم زیدی اور معید علی آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، دونوں ہی ہم عمر تھے۔ عسکریم زیدی بچپن ہی سے حساس کے ساتھ ساتھ ضدی بھی تھا۔ اس کی طبیعت ذرا مختلف قسم کی تھی۔ جتنا وہ ذہین اور قابل تھا، اس سے زیادہ آدم بیزار ٹائپ کا انسان تھا۔ لوگوں سے ملنے جلنے کا قطعی کوئی شوق نہیں تھا، بس اپنے کام سے کام رکھنے سے مطلب تھا۔ چاہتا تو UK میں رہ کر اپنی قابلیت کو مزید آگے بڑھا سکتا تھا، مگر جانے کیا دل میں سمائی کہ یہیں پاکستان میں رہنا ہے، جاب کرنا ہے۔ حالانکہ معید علی نے آفر بھی کی، مگر صاف بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ معید علی کو عسکریم زیدی بہت عزیز تھا۔ کزن سے بڑھ کر وہ اس کو سگا بھائی سمجھتا تھا۔ وہ جس دن گھر میں 1 دن کے لیے ہوتا تو کک سے کہہ کر سارے اسی کے پسند کے کھانے بنواتا۔ اس کو میٹھا بہت پسند تھا، خاص کر کے 3 سے 4 ڈشز میٹھے کی بنواتا۔ عسکریم زیدی بغیر کچھ بولے پیٹ بھر کے کھاتا تھا۔ شاذ و نادر مواقع آتے جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے، ورنہ عسکریم زیدی آفس سے آ کر اپنے بیڈ روم میں ہی قید رہتا۔ کبھی کبھار معید علی کافی بنا کر اس کے بیڈ روم میں چلا جاتا۔ وہ کچھ بول دیتا تو بہت مختصر سا جواب حاضر ہوتا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ چپ ہی رہتا۔ مگر معید علی کو اس سے بھی سکون تھا کہ چلو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی یا کھانا تو کھا لیتا ہے۔ مگر اس کو بہت بڑی فکر یہ بھی لاحق تھی کہ جنید شاہ نے بے دھڑک اس پر ہاتھ تو چھوڑ دیا تھا، تو ابھی تک عسکریم زیدی خاموش کیوں ہے؟ اپنے دل کی بھڑاس کیوں نہیں نکالی؟ سب سے بڑھ کر یہ جاب کیوں نہیں چھوڑی؟ کیوں ریزائن لیٹر جنید شاہ کے منہ پر نہیں مارا؟ سمندر کے اندر ٹھہرا ہوا طوفان جب ابلتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی تباہیاں بربادیاں لاتا ہے۔ عسکریم زیدی کی خاموشی کیا تباہی لائے گی، کس کو برباد کرے گی، جلا کے خاکتر کرے گی؟ معید علی کے ذہن میں ایسی بہت سی سوچیں الجھنے لگی تھیں۔ عسکریم زیدی کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اسی سناٹے اور خاموشی کی جگہ پہنچا تھا جہاں اس نے جنید شاہ کی بیٹی پریوش کو یرغمال بنا کے رکھا تھا۔ چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ 2 کمرے پر مشتمل اس چھوٹے سے گھر، جس خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا، پل بھر کو اس اندھیرے اور قبر سے زیادہ گہری خاموشی کو عسکریم زیدی نے اپنے اندر محسوس کیا تھا، مگر پھر وہ بہت جلد ہی سر جھٹکتا اور اپنے محسوسات کو جھٹلاتا آگے بڑھا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران اس نے پریوش کے لیے کھانے کو کچھ لے لیا تھا۔ کھانے کا شاپر لیے وہ اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں پریوش کو قید کر کے گیا تھا۔ اس وقت گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ گر اپنی تیز جھلستی تپش بکھیر رہا تھا، اور اس تیز روشنی کو اس دبیز اور بھاری پردے ہٹا کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ تیز روشنی کمرے کی گھمبیر گھپ اندھیرے کو چیرتی ہر شے پر پڑنے لگی تھی۔ شاپر کو اس نے ٹیبل پر رکھا اور نظریں اس کی جانب دوڑائیں جہاں پریوش گھٹنوں میں سر دیے کپ کپا رہی تھی۔ عسکریم زیدی نے بغور دیکھا تو اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ رو رہی ہے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ وہ اس کے مقابل ایک بے حس اور پتھر انسان کھڑا ہے، شاید اسی لیے خود ہی ہوش میں آ گئی تھی۔ عسکریم زیدی طنزیہ مسکراہٹ بکھیرتا آگے بڑھا اور اس کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ جاؤ، جا کر پہلے اپنا منہ دھو کر آؤ، پھر کھانا کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، اس نے عسکریم زیدی پر اپنا دوسرا ہاتھ دھر دیا۔ عسکریم زیدی نے پلٹ کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ ان بڑی بڑی آنکھوں میں زمانے بھر کا خوف تھا، ڈر تھا۔
मैदे जैसी रंगत पर जा बजा सुर्ख उंगलियों के निशान चिस्पा थे। अस्क्रीम ज़ैदी ने कितने गौर से ये चेहरा देखा था जिसने कभी किसी लड़की को नज़र उठा के न देखा। हो जाने कैसे ये नज़र इस खौफज़दा चेहरे पर ठहर सी गई थी। इस दिल को क्या हो गया है? ये तो पत्थर का था ना, तो इसमें जोंक कैसे लगी गई? ये धड़कने क्यों लगा है? बदले और इंतकाम पर ये पर्दा सा क्यों गिरने लगा है? भड़कती दहकती आग कम क्यों होने लगी है? आखिर क्यों? वो क्या अजीब सा महसूस करने लगा है जो वो खुद नहीं जान पा रहा, पहचान नहीं पा रहा। आखिर क्या है? और इससे पहले वो किसी नतीजे पर पहुंचता, परिवेश ने पास पड़ी मोटी सी लकड़ी इसके सर पर दे मारी। ज़रब इस कदर ज़ोरदार थी कि वहाँ से खून का फव्वारा उबल पड़ा था। परिवेश ने मौका से फ़ायदा उठाया और एक झटके से अपना हाथ छुड़ाती दरवाजे की सिमत भागी थी, मगर उसकी तेज़ी दिखाने से पहले अस्क्रीम ज़ैदी की सारी हिस्सें अलर्ट हो गई थी। उसने अपने बहते खून की परवाह किए बगैर एक ही जस्त में हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई थामी और एक ज़ोरदार चांटा उसके चेहरे पर मार के ज़मीन पर धक्का दिया। वो ये वार सह ना सकी और नीचे फर्श पर बुरी तरह से गिरी। आह, उसकी कमर और शाने पर बुरी तरह लगी थी कि वो दर्द से बिलबिला कर रह गई थी। अस्क्रीम ज़ैदी बेपनाह गुस्से में आगे बढ़ा था। परिवेश ने इसकी अपनी जानिब बढ़ते देखा तो तेज़ी से पीछे की जानिब खिसकी, मगर अस्क्रीम ज़ैदी के हाथ में उसका पाँव आ चुका था और जो पकड़कर खींचा तो सर फर्श पर लगा था और वो घसीटती हुई उसके पैरों से जा लगी थी। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? घूरने के साथ साथ वो घुराया भी था। हाथ बढ़ाकर इसके गले से दुपट्टा खींचा था। परिवेश रोती हुई अपना दुपट्टा लेने आगे बढ़ी थी कि उसने एक बार फिर इसको बुरी तरह से झटक दिया और उसका दुपट्टा फाड़कर उसके दो टुकड़े किए। एक से उसके दोनों पाँव और दूसरे से उसके दोनों हाथ बांध दिए और फिर इसको उठाकर बेड पर पटखने से अंदाज में फेंका था। वो बेचारी पूरी जान लगा रही थी, चीख रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, बिलक बिलक कर फरियाद कर रही थी। चुप, एकदम चुप। उसकी शेर जैसी चिंगाड़ पर परिवेश जैसी नाजुक जान सहम कर रह गई थी। उसकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कनें रुक गईं। हिरनी की तरह खौफज़दा नज़रों से इसको देखने लगी, किसी बेबसी नन्ही सी चिड़िया की तरह सहमने लगी थी। अगर वो एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोला या ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। अंगुष्ठ शहादत उठाकर वार्न किया था। आंखों से शोले निकल रहे थे जैसे वो अभी इसको जलाकर खाकस्तर कर देंगे। कमरे में खामोशी का राज था। वो खौफज़दा नज़रों से अस्क्रीम ज़ैदी को देख रही थी जो अपना बहता खून साफ कर रहा था। ज़रब शायद गहरी लगी थी कि खून बंद नहीं हो रहा था और उसका वो सुर्ख खून देखकर इसको अपनी मौत नज़र आ रही थी। शायद वो इसको आज ही ख़त्म कर दे, इसको जान से मार दे, ऐसी सोचें उसका खून खुश्क कर रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाने लगी थी। उसकी सांस थम थम कर चलने लगी थी क्योंकि अस्क्रीम ज़ैदी ने अपना खून साफ कर लिया था और अब उसकी तरफ आ रहा था। परिवेश धीरे धीरे पीछे को खिसकने लगी कि उसकी अपनी जान सा ज़्यादा अपनी इज़्ज़त व आबरू और अपनी नस्वानियत की फ़िक्र लाहक हो गई थी, क्योंकि इंतकाम और बदले की आग में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ न कर सकेगा। अस्क्रीम ज़ैदी इसकी सोचों से बेखबर बेड पर बैठ चुका था। देखें, आप मुझे जान से मार दें, मेरा गला दबा दें, मगर प्लीज़ आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता मेरी इज़्ज़त आबरू पर हाथ मत डालना, मेरे साथ कोई ज़्यादती न करना। व्हाट? अस्क्रीम ज़ैदी पहले तो कुछ समझा ही नहीं, मगर जब समझा तो उसके सब आसाब झुंझा गए। गुस्से की एक तेज़ लहर उसके अंदर उठी थी।
ایسا الٹا ہاتھ منہ پر مار دوں گا کہ پورا جبڑا باہر آ جائے گا۔ نان سینس۔ پریوش کی بڑی بڑی آنکھوں میں وہ سمندر ٹھہرا ہوا تھا جسے وہ آئس کریم زیدی کے ڈر سے باہر آنے کا راستہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور کھانے کی شاپر اٹھا لی۔ اب کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے زیادہ بری طرح پیش آؤں گا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ پریوش کی اب ویسے بھی ساری ہمت سلپ ہو چکی تھی اور وہ سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ ہائے! معید علی اپنی آفس کی کوئی ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر موبائل کی طرف دیکھا جہاں غوثیہ اعوان کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ فائن، اور آپ کہاں ہیں؟ تمہارے دل میں۔ معید کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ غلط کہہ دیا کچھ؟ پتہ نہیں۔ تو پتہ کرو نا۔ تم جانتی ہو کل سیچرڈے ہے۔ سیچرڈے نائٹ؟ ہاں تو نہ سمجھی کا انداز تھا۔ تو یہ کہے میں ساری رات جاگتا رہا اور تمہیں مس کرتا رہا۔ بری بات ہے یہ تو۔ غوثیہ مسکرا دی۔ کیوں؟ اس میں بری بات کیا ہے؟ جواب حاضر تھا۔ اگر جاگتے رہے تھے تو ایک کام کرتے۔ وہ کیا؟ جائے نماز بچھاتے اور 100 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیتے۔ شرارت سے بولتے۔ اس کی خود کی ہنسی نکل گئی۔ اور کوئی حکم؟ ایسے سادگی سے پوچھا گیا تھا کہ وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ نہیں، بس یہی ایک کام کر لیتے کافی تھا۔ ایک بات کہوں؟ جی کہیے۔ اسکرین پر فرفر اب اس کی انگلیاں چلنے لگی تھیں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی تصویر بھیجو۔ نئی فرمائش پر غوثیہ خاموش ہو کر رہ گئی، اور معید اس کی خاموشی کو سمجھ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی ہے وہ جان گیا تھا۔ غوثیہ، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ جی کہیے۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ معید کو دل سے یہ لڑکی پسند آئی تھی۔ بنا دیکھے وہ دل ہی دل میں اس کو چاہنے لگا تھا، اور اس کے نئے احساس کو وہ اس سے بھی شیئر کرنا چاہتا تھا۔ غوثیہ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، مگر وہ اس کو کسی مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آل رائٹ، تم ٹینشن مت لو، بعد میں جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا تو ہم اس ٹاپک پر بات کر لیں گے۔ اینی وے، یہ لو تم مجھے دیکھو۔ اور پھر معید نے اپنی تصویر اس کو پوسٹ کر دی۔ غوثیہ نے اس کی تصویر دیکھی۔ بلوری آنکھیں، گندمی رنگت اور دلکش مسکراہٹ سمیت وہ اس کی موبائل اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ کیسا لگا میں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تھا۔ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے کے جیسے، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا، مگر اسے ٹیکسٹ نہیں کیا تھا۔ غوثیہ کو یوں لگا جیسے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا ہو۔ اس نے جلدی سے موبائل آف کیا اور سائڈ میں رکھ دیا۔ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالے وہ کھڑی ہو گئی۔ ہونٹوں پر شرگمین سی مسکراہٹ نے اپنا گھر بنا لیا تھا، تو ان سیاہ نین میں معید علی کی تصویر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر یہ خوبصورت لمحات، یہ حسین انوکھے جذبات، یہ سرور دم توڑتا محسوس ہوا جب پوری طاقت سے ایک اور چہرہ ان سب پر چھا گیا تھا، اور وہ چہرہ تھا شیر افکن کا، جو ایک حقیقت اور ایک کڑوا سچ ہے۔ ابھی تو وہ نہیں ہے، مگر کب تک وہ جیل میں رہے گا؟ اور اس کا حکم تھا جیسے ہی وہ جیل سے باہر آئے گا سب سے پہلے بارات لے کر یہاں آئے گا۔ ایک نئی فکر، نئی سوچوں کے دروازے اس پر کھول گئے تھے۔ شیر افکن کو منع نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ہو، چاہے وہ مولانا فخرو کو مار دے، مگر وہ غوثیہ سے ہر حال میں شادی کر کے رہے گا۔ ملک سفیان کی شادی انشراح سے ہو گئی تھی، کسی کی خوشی تو کسی کی مجبوری کے ساتھ۔ وہ ملک ولا میں
دلہن بن کر آ گئی تھی۔ انشرا اور سفیان ملک اور عمر کی کیا ڈیل تھی؟ یہ 2 سال کی پیپر میرج تھی۔ اس کے بارے میں صرف یہی تینوں جانتے تھے، یہاں تک کہ سفیان ملک نے اپنے بیسٹ فرینڈ معید علی کو بھی اس بات سے بے خبر ہی رکھا۔ یار 2 سال کی تو بات ہے، میں نے جو کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ سفیان سر کی نیچر کو جانتے ہوئے ہی میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ فون کے اس بار عمر انشرا کو تسلی دے رہا تھا، جو بھی ہے، مگر میں اس وقت انگاروں پر بیٹھی ہوں، یہ رات، یہ خوبصورت لمحات، یہ حسین پل میں نے صرف اور صرف تمہارے حوالے ہی سے سوچا ہے۔ میرے ہاتھوں کی مہندی، یہ روپ سروپ صرف تمہارے نام کے محتاج ہیں۔ میں کیسے اس میں کسی کو شامل کر لوں؟ انشرا کی جھیل جیسی گرین آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی تھی، لب و لہجے میں اداسی اور مایوسی کا واضح عنصر نمایاں تھا۔ میں جانتا ہوں انشرا، مگر میری خاطر یہ کڑوا گھونٹ تمہیں پینا ہی ہوگا۔ تمہاری خاطر ہی تو میں نے یہ کڑوا زہر حلق میں اڈیلا ہے، اس شادی کے لیے ہاں کہی ہے۔ بس تو پھر کچھ ٹائم میرا ویٹ کرو اور میں تمہارا ویٹ کروں گی۔ اور وہ بھی کچھ بولنے والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے نہایت ہی جارحانہ انداز میں دروازہ بند کیا تھا کہ وہ 2 فٹ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سفیان ملک تھا۔ انشرا نے فون آف کیا اور چینج کرنے کے لیے وارڈروب کی سمت بڑھی، جہاں کسی رشتہ دار خاتون نے اس کے کپڑے رکھ دیے تھے۔ بات سنو۔ وہ اس سے پہلے کپڑے لے کر واش روم میں جاتی سفیان ملک کے پکارنے پر پلٹی تھی۔ انشرا کو اس کا پکارنے کا انداز خاص پسند نہیں آیا تھا۔ دل تو چاہا کہ ٹوک دے، مگر چپ رہی۔ اپنا یہ سارا سامان اٹھاؤ یہاں سے، مجھے سخت نفرت ہے ان چیزوں سے۔ انشرا نے جہازی سائڈ بیڈ پر دیکھا، جہاں اس کے بالوں کے موتیوں کے گجرے، ہاتھوں کے پھولوں کے کنگن اور ساتھ کچھ کانچ کی 1-2 چوڑیاں بھی ٹوٹی پڑی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ عمر نے سفیان ملک کے بارے میں بتایا تھا کہ اسے عورتوں سے شدید نفرت ہے، اس لیے وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھی تھی اور بیڈ پر سے وہ سارے پھولوں کے گجرے وغیرہ اٹھائے تھے اور سب کے سب وہیں بے دردی سے سائڈ ٹیبل میں پھینک دیے تھے، کیونکہ جتنی نفرت اسے ان گجروں اور پھولوں سے تھی، انشرا کو اس وقت اسے کم نفرت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، اگر عمر کے نام کے ہوتے تو ضرور سنبھال کے رکھتی۔ وہ کپڑے لے کر پہلے ہی ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ انشرا پر ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں تھا۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ کوئی چھوت کی بیماری ہے جو اسے دیکھنے سے ہی لگ جائے گی۔ سفیان ملک کے باہر آنے سے پہلے ہی انشرا اس کا جہازی سائز بیڈ سنبھال چکی تھی۔ سفیان ملک نے ناگوار نظروں سے انشرا کو دیکھا اور ٹاول کو ایک طرف اچھالتے آگے بڑھا تھا۔ محترمہ، یہ میرا بیڈ ہے۔ ہاں تو یہ کہ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں صوفے پہ جا کر سو۔ اس کا لٹ مار انداز سفیان کو بہت کھلا تھا۔ سوری، میں بیڈ کے بغیر نہیں سو سکتی، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ آپ یوں کریں کہ بیڈ پر سونے کی بجائے آپ خود صوفے پہ سونے کی عادت ڈالیں۔ انشرا چڑھ گئی تھی۔ وٹ؟ سفیان ملک تو سلگ کر رہ گیا تھا اس کے اتنے شاندار جواب پر، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کی ڈھٹائی پر۔ تو مہارانی صاحبہ غریب عمر سے کیسے دل لگا بیٹھی ہو؟ میرا خیال ہے جس آسائش کی آپ عادی ہیں وہ سب تو وہاں مہیا نہیں ہیں۔ سفیان ملک نے بھگو کر طنز کا تیر مارا تھا۔ اٹس ناٹ یور بزنس۔ سفیان ملک کی طرف سے آئے طانے نے انشرا کو غصہ دلایا تھا۔ فی الحال تو میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سفیان ملک آگے بڑھا اور اس پر سے بلینکٹ کھینچ کے سائڈ پہ پھینکا اور اس نازک اندام وجود کو اپنے مضبوط بازوں میں بھرے صوفے پر لے جا کر پٹخ دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح غرانے لگی تھی۔ غصہ سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔
کیونکہ تمہیں ہاتھ لگانے کا مجھے پرمٹ حاصل نہیں ہے۔ نو، میں تمہیں اس کی اجازت قطعی نہیں دوں گی، یا یاد رکھنا مجھے گوارا نہیں۔ اشارے کنایوں میں وہ بہت کچھ اسے سمجھا گئی تھی۔ سفیان ملک پر یہ ضرب تیر بن کر چبھی تھی۔ وہ واپس پلٹا اور خوبصورت گرین کانچ میں اپنی سرمئی نگاہیں گاڑ دی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی عورتوں سے، شدید نفرت، جو اپنے ماں باپ کی عزت پر دھبا لگاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے؟ اور آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں۔ یہ شادی صرف پیپر میرج ہے، اور وہ بھی 2 سال تک کے لیے۔ جب عمر آ جائے گا میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی، اور مجھے اس بیڈ روم کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ کو آپ کا بیڈ روم اور یہ بیڈ مبارک ہو، میں کہیں بھی جا کر سو جاؤں گی۔ اسے جہاں سفیان ملک کی عورتوں سے نفرت کا سوچ کر سکون ملا تھا، دوسری جگہ اس پر اس طرح کی ضربیں لگائے یہ سب انشراح کی برداشت سے باہر تھا۔ انشراح جانے لگی تھی کہ سفیان ملک نے اس کا نازک بازو پکڑ کے اپنی جانب کھینچا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ انشراح بلبلا کر رہ گئی۔ تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے عمر ہی امپریس ہوتا ہوگا، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سفیان ملک نے دوبارہ اس کو کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح صوفے پر پٹخ دیا تھا۔ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ انشراح کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو عمر کے نام کے طعنے کیوں دے رہا تھا۔ اس کا پورا خون غصے کی وجہ سے چہرے پر دوڑنے لگا تھا۔ کہا نا، فی الحال میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ سفیان ملک ایک تیز نظر اس کے وجود پر ڈالتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جاہل گوار! وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی۔ سمندر کی شوریدہ آوارہ لہریں جب کناروں سے ٹکراتی ہیں تو کچھ انکہی، کچھ انسنی سرگوشیاں کرتی ہیں۔ انہیں بغور سنو۔ وہ کہتی ہیں، مجھے تم سے پیار ہے، ہاں، مجھے تمہارا، بس ایک تمہارا ہی انتظار ہے، جانا۔ غوثیہ ان خوبصورت لفظوں کو پڑھ رہی تھی جو معید نے اس کو فون پر بھیجے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان خوبصورت لفظوں کا کیا مطلب ہے، مقابل کیا کہنا چاہتا ہے، اور شاید یہ کچھ جاننا بھی چاہتا ہے، مگر غوثیہ ایوان جانتی ہے کہ اگر اس نے ان لفظوں کو کوئی انجام دیا تو نقصان صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے چاہنے والے بے حد عزیز باپ کا بھی ہے۔ پسند آئی نظر؟ معید علی کا میسج آ گیا تھا۔ غوثیہ بس خاموشی سے چمکتی اسکرین پر ان چمکتے لفظوں کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بولے، کیا جواب دے۔ معید علی اپنی پسندیدگی کا ظاہر کر چکا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ کافی دیر تک کوئی میسج نہیں آیا تو معید علی کا میسج پھر آیا۔ غوثیہ: جی، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ بہت اداس اور غمگین ہو گئی تھی۔ کیا اس پر خوشیوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کے نصیب میں ایک غنڈہ موالی قاتل ہی ہے جس سے ایک زمانہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اس کے محلے کا ہر فرد اس کی موجودگی سے خوف و ہراس کا شکار رہتا ہے، اور جب سے محلے والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس غنڈے شیر افغن نے مولانا فخر کی بیٹی غوثیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو سب اپنی اپنی بیٹیوں کی جانب سے پرسکون اور مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی لامتناہی سوچوں میں جانے اور کتنی دیر منہمک رہتی کہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ غوثیہ نے حیران ہو کر فون اسکرین دیکھی تھی۔ آج سے پہلے تو معید نے فون نہیں کیا تھا، آج معید علی نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کر ہی لیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت اور چاہت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔
समझाना चाहता था कि वो इससे फ्लर्ट नहीं कर रहा, उससे फ़ोन पर कोई टाइम पास नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने दिल में उसके लिए सच्चे जज्बात रखता है। वो इसको पल पल अपने आसपास महसूस करता है। गौसिया, फ़ोन रिसीव करो। फ़ोन रिसीव ना करने पर मुईद अली ने फिर से मैसेज किया था। मुईद, ये सही नहीं है। गौसिया ने जवाब दिया, क्या सही नहीं है? मेरा फ़ोन करना या मेरा तुमसे इजहार मोहब्बत करना? मुईद अली ने तेज़ी से टेक्स्ट भेजा, दोनों। पर क्यों? क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपकी तरह किसी हाई फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। मोहब्बत हाई फैमिली मिडल फैमिली कुछ नहीं देखती। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत मांगती है। और तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि इन 2 महीनों में तुम मेरे लिए क्या हो गई हो। मैंने तुम्हें देखा नहीं, मगर फिर भी सिर्फ तुम ही मेरे दिल में रहती हो, मेरी सांसों में महकती हो, मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कती हो, आती हो, जाती हो। मेरी हर सांस तुम्हारी ही माला जपती है। मैंने सच्चे दिल से अपने दिल की बात कही थी, मगर तुमने तो ये बात कहकर मुझे मेरी मोहब्बत के सामने शर्मिंदा कर दिया है। मेरी मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोड़कर मुझे मेरी ही नज़रों में शर्मिंदा कर दिया। ये बात नहीं, आप गलत समझे हैं। ओके फाइन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। अपना फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस दो। गौसिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल ही धड़कने लगा। अगर शेर अफगन को भिनक भी पड़ गई तो इससे आगे की सोचें निहायत ही तकलीफ दे थी। उसने बगैर कोई जवाब दिए डेटा कनेक्शन ऑफ कर दिया। मुईद अली ने एक लंबा सांस खींचा और फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया। गौसिया, तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। भले ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा, कोई एहसास नहीं, मगर ये भी सच है कि मैं पूरी सच्चाई और पूरे खलूस से तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ। उसकी हर सोच का महवर फ़िलहाल गौसिया अवान थी। सलाम साहब। मुलाजिम की आवाज़ पर मुईद अली की सोचों का तसलसल टूटा था। मुईद अली ने दाखिली दरवाजे के अंदर आते जैदी को देखा तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सोफ़ा से उठकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। अस्क्रीम, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये सर पर ज़ख़म कैसा है? ये पट्टी क्यों बंधी है? सेकंड में ही मुईद अली ने अस्क्रीम जैदी के सर का पूरा जायज़ा ले लिया था। वो बहुत फ़िक्रमंद था, परेशान था उसके लिए। और तुम 3 दिन से कहाँ गायब थे? तुम जानते हो मैं किस कदर परेशान था। फ़िक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। कितना मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल की, मगर तुमने कॉल रिसीव नहीं की। आखिर तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों मुझसे इतने सवालात करके मुझे परेशान कर रहे हो? सपाट डबल लहजे में कहते हुए वो सही मानों में चिढ़ गया था। अपनी परेशानी की फ़िक्र है, और जो मैं परेशान हो रहा हूँ उसका क्या? मुईद अली को इसका सर्द लबो लहजा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मेरे लिए परेशान हो। लहजा हनूज वैसा ही सर्द सा था। मैं क्यों परेशान ना हूँ भाई? तुम भाई हो मेरे। मुईद अली ने उसका हाथ थामना चाहा, जिसको अस्क्रीम जैदी ने बेदर्दी से झड़क दिया था। खालाजाद भाई, अस्क्रीम जैदी ने फ़ौरन टोक दिया था। तुम जो भी समझो, मगर तुम हो तो मेरे अपने। जज्बात से मग़लूब होकर उसने फिर से उसका हाथ थाम लिया था। देखो अस्क्रीम, भले से ही तुम मुझे कुछ नहीं समझते हो, मगर अहमियत ना देते हो, मगर ये भी सच है कि मैं तुम्हें अपने सगे भाइयों की तरह चाहता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हारी तकरीर ख़त्म हो गई हो तो मैं जाऊँ? अस्क्रीम जैदी ने अब के नरमी से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया था। आंखों में बेजारियत ही बेजारियत थी। ओके, मगर प्लीज़ इतना तो बता दो कि ये ज़ख़म कैसे लगा? सर पर कौन से डॉक्टर को दिखाया है? अगर कहूँ तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं डॉक्टर को दिखाता हुआ ही आया हूँ। ज़ख़म
گہرا زخم نہیں ہے۔ اب اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہو تو مجھے جانے دو گے۔ معید علی نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے سائڈ پر ہو گیا۔ عسکریم زیدی بنا اسے دیکھے وہاں سے ہٹتا چلا گیا، مگر اپنے پیچھے معید علی کی نگاہوں میں بہت سارے مشکوک سوالات چھوڑ گیا تھا۔ عسکریم زیدی اپنے بیڈ روم میں آیا تو سب سے پہلے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ 3 دن سے ایک ہی جینز شرٹ میں تھا۔ وارڈروب سے تیزی سے ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی، سر سے پٹی ہٹائے وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ نہا دھو کر نکھرا سا واش روم سے باہر نکلا۔ گھنے بال تولیے سے رگڑتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بالوں کو خشک کر کے تولیہ صوفے پر پھینکا اور ہیئر برش اٹھا کر برش کرنے لگا۔ مرر میں چھپ سے کسی کا خوفزدہ ڈرا سہما سا عکس جھلملانے لگا تھا۔ شہد جیسی رنگت پر بڑی بڑی سی آنکھیں اور ان آنکھوں میں بے انتہا خوف، ان آنکھوں پر پہرا دیتی سیاہ لمبی خمدار آنکھیں جو جھپک جھپک اس کو دیکھتی تو کسی ڈر و خوف سے نظریں چراتی۔ گلاب سی پنکھڑی لب جن پر وہ کبھی کبھی زبان پھیرتی تو کبھی موتیوں جیسے خوبصورت دانتوں سے بے دردی سے کچلتی۔ عسکریم زیدی کی ایک سخت نظر سے اس کا دل سہم کر سکڑتا تھا۔ عسکریم زیدی کے عنابی لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ رینگی تھی۔ صاف شفاف شیشے پر پڑی ویش کا گھبرایا سہما عکس پورے تمطراق سے جلوہ گر ہوا تھا۔ بے اختیار عسکریم زیدی کا ہاتھ اس عکس کی طرف بڑھا تھا۔ عسکریم دروازہ ناک کیے بغیر معید علی اندر داخل ہوا تھا۔ معید علی کی موجودگی پر عسکریم زیدی نے عنابی لبوں پر بے ساختہ کھلتی مسکراہٹ وہیں دم توڑ چکی تھی۔ بڑھا ہوا ہاتھ اس نے وہیں پہلو میں گرا لیا تھا۔ چہرے پر جہاں کسی چہرے کو سوچ کر تھوڑی دیر کو ملائمت کے رنگ بکھرے تھے وہاں اب چٹانوں جیسی سختی تھی، ایک سرد سی کیفیت تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم یہاں مجھے سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے ہو؟ صحیح معنوں میں کہا جائے تو اس وقت معید علی کی مداخلت اس کو سخت ناپسند آئی تھی۔ میں تمہارے لیے کھانا لایا تھا، پتہ نہیں ان 3 دنوں میں تم نے کیا کھایا، اور ٹھیک سے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عسکریم زیدی کی اکھڑی بات اور سرد لب و لہجے کڑوے مزاج کا برا منائے بغیر اس نے ٹرالی گھسیٹی اور روم میں رکھے آئرن صوفے سیٹ کی طرف لے کر آیا تھا اور ٹرالی میں سے چکن بریانی کی ٹرے، سلاد، رائتا، فرنی سب نکال کر اس کانچ کے ٹیبل پر کرینے سے رکھ دیا۔ چلو آ جاؤ، بعد میں چاہے مجھے سنا لینا، ابھی کھانا کھاتے ہیں۔ معید علی نے التجائی نگاہوں سے عسکریم زیدی کو دیکھا تھا۔ عسکریم زیدی نے ٹیبل دیکھی تو اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ پریوش کے ساتھ گزارے 3 دن اس نے کچھ اچھا نہیں کھایا۔ اس کا پیٹ بھر سکے یا بھوک مٹ سکے، اس لیے بغیر کسی چوں چراں کے وہ کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اقدام پر معید علی کو خوشی کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہوا تھا۔ اس کے کھانے کی پلیٹ میں بریانی نکالتے دیکھ کر معید علی نے بھی اپنی پلیٹ تیار کی، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی طرف کبھی سلاد کی تو کبھی رائتا کا پیالہ بڑھاتا، جیسے عسکریم زیدی چپ چاپ لیتا۔ صبح ناشتے میں فاخر اور عاطر جا کر حلوہ پوری کے ساتھ رس ملائی لے آئے تھے۔ خود ہی ٹیبل لگایا تھا اور جب ناشتہ ہو گیا تو سب کچھ دونوں نے ہی سمیٹا۔ وہ ایکچولی دونوں اس قدر خوش تھے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مانو تو زمین پر پیر ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ ان کے گھر میں کسی صنف نازک کے پاؤں پڑے ہیں، اور وہ ان کے جانی سفیان ملک کی وائف، ان کی بھابھی۔ نازک سی گلابی رنگت والی اور گہری آنکھوں والی انشرا ان کے تو دل میں اتر گئی تھی۔
ماں، بہن، دوست، فاخر اور عاطر نے تو سب کچھ اسے دل سے مان لیا تھا۔ کسی نہ کسی رشتے، کسی نہ کسی روپ میں ان دونوں کو انشراح عزیز ترین ہستی لگنے لگی تھی۔ انشراح بھابھی آج رات ڈنر میں کیا کھائیں گی؟ فاخر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ لوگوں نے صبح سے مجھے اتنا کچھ کھلا دیا ہے کہ اب کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اس ایک دن میں فاخر اور عاطر نے جو اسے پروٹوکول اور عزت دی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کھڑوس سفیان ملک کے چھوٹے بھائی ہیں۔ زمین آسمان کا فرق تھا ان بھائیوں میں۔ انشراح کو تو ایک رات اور دن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سفیان ملک اور فاخر اور عاطر کتنے مختلف مزاج کے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ کیا بات ہوئی بیٹا، رات کا ڈنر تو کرنا پڑے گا، چڑیا جتنی تو خوراک ہے آپ کی، سکندر ملک نے نرم و ملائم لب و لہجے میں اس سے کہا تھا۔ سکندر ملک نے چڑیا جتنی خوراک کہنے پر وہ ہولے سے مسکرا دی تھی۔ لیکن دادا جان، میں واقعی بہت کم کھاتی ہوں۔ وہ تب کھاتی تھی جب اپنے ماما پاپا کے گھر تھی، اب آپ یہاں آ گئی ہیں ہمارے گھر، اور ہمیں نہ صرف کھانے کا شوق ہے بلکہ کھلانے کا بھی بے حد شوق ہے۔ یہ عاطر تھا جو کھانے کا بے حد شوقین تھا، ہر روز نت نئی ڈشز بناتا اور خود ہی کھاتا تھا۔ کم و بیش ہی عاطر کو کوئی مزیدار ڈش بنا لیتا تو فاخر اور سکندر ملک کھا لیتے، ورنہ اپنے پیٹ پر ہی قسمت آزمائی ہوتی۔ اتنا بدمزہ کہ پورا دن ہمارا کسی چیز کو کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، اپنے پیٹ پکڑ کر بیٹھے رہتے اور سفیان بھائی کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ آئیں تو ہم بازار سے ہی کچھ منگوا کے کھائیں گے۔ فاخر کو بھی آج اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ واٹ، جھوٹے کمینے! عاطر تو اپنے بنائے کھانوں کی یوں بے عزتی پر بلبلا کر رہ گیا تھا۔ ابھی جو کل اسپیشل میکرونی رائس بنائے تھے، کون ٹھوس ٹھوس کر کھا رہا تھا۔ ہاں بس وہ شاذ و نادر ہی کچھ اچھا بن جاتا ہے، ورنہ تو ہم پناہ مانگتے ہیں عاطر کی بنائی ڈشز سے۔ سکندر ملک نے بھی جیسے اپنے دل کے پھپھوڑے پھوڑے تھے۔ دادا جان، آپ بھی عاطر کی صدمہ جیسی کیفیت تھی، حالانکہ کل جو اس نے ارجنٹ اسپیشل میکرونی رائس بنائے تھے، خاص انہی کی فرمائش پر بنائے تھے، اور وہ جب تک کچن صاف کر کے باہر آیا تھا وہ سب چٹ کر گئے تھے۔ یار بہت بھوک لگی تھی، اسی لیے ہم سب کھا گئے۔ اب تم ایسے کرنا، رات سفیان کا نکاح ہے، تم وہی کھا لینا۔ سکندر ملک اور فاخر اپنے ہاتھ جھاڑتے کھڑے ہو گئے۔ اور سنو، یہ برتن بھی دھو لینا۔ فاخر نے جاتے جاتے پھول جھڑی چھوڑی تھی۔ عاطر نے جاتے ہوئے فاخر اور سکندر ملک کو نہایت ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ عاطر کل کا سارا واقعہ انشراح کو مزے لے لے کر سنا رہا تھا۔ اس سارے عرصے میں انشراح کی بے ساختہ ہنسی۔ سکندر ملک نے خاموشی سے بغور انشراح کو دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت ہنسی اس گھر کی در و دیوار، اس گھر کی فضا پر، ماحول میں گونج رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے، ان کا گھر مکمل ہو گیا ہے، وہ خلا پر ہو گیا ہے جس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اب انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر اس گھر کو انشراح کی موجودگی نے مکمل کر دیا ہے تو ایک دن سفیان ملک کے دل میں بھی پھونک پڑ جائے گی۔ وہ جو عورتوں سے نفرت کرتا ہے، ان کے سائے سے بھی بدکتا ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن انشراح سے محبت کرنے لگے گا، اس کی صلاحیتوں کا متعارف ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ٹائم لگے گا، مگر اتنا نہیں کہ وہ کچھ کھو کر پچھتائے گا۔ سکندر ملک کی بوڑھی مگر زیرک نگاہوں نے بہت دور تک بہت کچھ محسوس کر لیا تھا۔ سفیان ملک ہاتھ میں کچھ کھانے کے شاپر لیے اندر داخل ہوا تو اس کے ماربل پر دھرتے مضبوط قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ انشراح کی جلترنگ ہنسی اس گھر کے ہر در و دیوار،
ہر شے میں گونج رہی تھی، مگر سفیان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کھولتا ہوا پگھلا شیشہ اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ اس کے روم روم سے آگ کے شعلے سے نکلنے لگے تھے، کانچ میں سے دہکتی چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھیں، اور وہ اس وقت جس قدر بھڑکتی آگ کی لپیٹ میں تھا، اندر سے بس شدت سے ہی ایک ہی چاہ ہوئی کہ سامنے بیٹھی اس کے بھائیوں سے مذاق کرتی ہنستی ہوئی انشراح کو اس آگ کی لپیٹ میں لے لے۔ سفیان ملک کلف لگی گردن کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آ ٹھہرا تھا۔ سیفی بھائی، میں آپ کو کل کی بات۔ فاخر ہنستا ہوا سفیان ملک کو کل کے واقعے کا بتانے لگا تھا، مگر یہ محسوس نہیں کیا کہ سفیان ملک کا موڈ کس قدر بگڑ چکا ہے۔ نہیں، باتیں بعد میں، پہلے جاؤ اور یہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ۔ سفیان ملک نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں لیے شاپر فاخر کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ فاخر اپنی بات پوری نہ ہونے کی صورت میں منہ بناتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سفیان ملک نے فاخر کو بری طرح گھورا اور انشراح کو دیکھا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو پلیز ذرا میرا کوئی ایزی سا شلوار قمیض نکال کر رکھ دیں، میں آ رہا ہوں۔ اس کے لب و لہجے کی کاٹ انشراح نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی، اور جہاں اس کا یہ آرڈر دینا اس کو بہت کھلا تھا، وہیں اس کے کاٹ دار لب و لہجے اور غصیلی نگاہوں پر اس کی انا بلبلا کر رہ گئی۔ دل تو شدت سے چاہ رہا کہ کھری کھری سنا دے، مگر سکندر ملک کی موجودگی کی وجہ سے آواز اندر ہی دبا لی۔ جی بہتر۔ وہ سلگتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ جاتی ہوئی انشراح کو سفیان ملک نے سخت نظروں سے گھورا تھا، اور اس کی یہ گھوریاں اور کٹیلا انداز سکندر ملک نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر ابھی فی الحال سفیان ملک کو کچھ کہنا یا کچھ سمجھانا بیکار تھا۔ یہ اس کے دماغ کی ہی اختراع تھی کہ وہ ہر صنف نازک کو ایک ہی کسوٹی پر رکھتا اور سمجھتا ہے۔ جاؤ تم فریش ہو جاؤ تو مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سکندر ملک کھڑے ہو گئے اور ایک لمبی گہری سانس بھرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ سفیان ملک نے جاتے ہوئے نرمی سے سکندر ملک کو دیکھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاہل انسان، کھڑوس، بدتمیز، جانے خود کو کہاں کا راجہ اندر سمجھتا ہے، حکم تو ایسے ہی پاس کر رہا ہے جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں، باندھی ہوں، غلام ہوں۔ جلتی بھنتی وہ خود اپنے دل کے پھپھوڑے پھوڑ رہی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کی گلابی رنگت تمتمانے لگی تھی۔ سفیان ملک نے نہایت ہی جارحانہ طریقے سے اس کا بازو کھینچ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ وہ اس افتادات کے لیے تیار نہیں تھی اور کھنچتی ہوئی اس پہاڑ سے ٹکرائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی مینرز، کوئی ایٹیکیٹس ہیں؟ چھوڑیں میرا بازو۔ ایک تو باہر سب کے سامنے اس کا انداز، اور اوپر سے یہ جارحانہ طریقہ۔ انشراح صحیح معنوں میں جھنجھلا گئی تھی، مگر اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سفیان ملک نے اس کے بازو پر گرفت مزید سخت کر لی تھی۔ تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ تماشا لفظ سے چڑی تو ضرور تھی، مگر اس کی بات واقعی میں نہیں سمجھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس شدید نفرت کا انشراح پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ان لفظوں نے اس کو سر تا پا جیسے دہکتے کوئلوں میں ضرور گھسیٹ لیا تھا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں آپ مسٹر سفیان، آپ درد کی پرواہ کیے بغیر، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اور تمہیں پہلے بھی باور کرا چکا ہوں کہ میں اپنی بات دوبارہ کہنے کا عادی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے انشراح کو خود الگ کیا تھا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں قید رہوں؟ میرا بس چلے تو 2 سال تک تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے نہ دوں، اس وقت تک جب تک عمر تمہیں یہاں سے لے نہیں جاتا۔ اس نے بغور ان گرین کانچ میں جھانکا تھا۔
میں کوئی شو پیس یا موم کی ڈیمی نہیں ہوں جو آپ کی مرضی یا آپ کے اشارے پر چلے گی۔ میں ایک سانس لیتا جیتا جاگتا وجود ہوں۔ اس نے بھی اکڑ کے جواب دیا تھا، تمہیں 2 سال تک میرے ہی اشاروں پہ چلنا ہوگا، یہاں تک کہ ان 2 سال میں گزرے لمحہ با لمحہ، پل پل تمہیں میری مرضی کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑاتی آگے بڑھی کہ سفیان ملک نے ایک بار پھر اس کی کلائی سختی سے پکڑی اور واپس اپنے مقابل کھڑا کر لیا تھا۔ جو تمغہ لے کر تم میرے سامنے کھڑی ہو، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اور پورے ہوش و حواس میں رہ کر مجھ سے بحث کیا کرو۔ پھر سے ایک اور تانا، ایک اور کارروائی۔ مگر انشرا کی تو جیسے اب برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس کا ضبط، اس کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے اس کو تانا مارنے والا؟ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو عمر کا تانا مارے۔ اپنی حد سے آگے نکل رہے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مجھ سے اس طریقے سے بات کریں۔ انشرا نے جھٹکے سے اپنی گلائی چھڑائی تھی اور چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ 2 سال تک تو سارے حق میں ہی محفوظ رکھتا ہوں اپنے پاس، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میری نکاح میں ہو، لیکن عمر کیا حق رکھتا ہے نامحرم ہوتے ہوئے تمہاری زندگی؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ سفیان ملک نے بات بھلے ہی ذومانی مگر بہت گری ہوئی کی تھی۔ آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں اور آپ نے یہ بات کر کر ثابت بھی کر دیا ہے کہ آپ کی سوچ کس قدر سطحی اور چھوٹی ہے۔ وہ جس قدر بھڑکی ہوئی تھی، اس نے اتنی ہی پرسکون لہجے میں اس کی گری ہوئی بات کا جواب دیا تھا، اور انشرا کے اسی پرسکون لہجے نے سفیان ملک کو انگاروں پر گھسیٹ لیا تھا۔ وہ غصے کی حالت میں اس کی طرف بڑھتا دروازے پر دستک دی جانے لگی تھی۔ سیفی بھائی، انشرا بھابھی آ جائیں، کھانا ریڈی ہے۔ عاطر نے دستک دینے کے ساتھ دروازہ بھی کھول لیا تھا۔ انشرا نے اندر داخل ہوتے عاطر کو دیکھا تھا اور پھر طنز بھری نظروں سے سلگتے ہوئے سفیان ملک کو دیکھا۔ اب تک صرف وہی اس پر طنز کی ضربیں لگا رہا تھا، مگر انشرا نے بھی اس کو اس کی اصلیت دکھا دی تھی۔ ہاں چلو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتی عاطر کے ساتھ ہوئی۔ پیچھے سفیان ملک بھی جتاب کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ رات کے 12 بجے جب سونے کے لیے وہ لیٹا، سر تکیے پر رکھا، تو آنکھوں کی پپلیوں پر جھٹ سے وہ چہرہ نمودار ہوا، وہ خوف زدہ چہرہ، وہ گھبرایا اور سہما ہوا وجود۔ وہ صرف اس کے ڈر سے کسی کونے کھدرے میں چھپ جانا چاہتی تھی کہ اس کی نظریں اس کو نہ دیکھ سکیں۔ عسکریم زیدی گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ آخر کیوں یہ چہرہ میری نظروں کے سامنے بار بار آ رہا ہے؟ عسکریم زیدی نے اپنی الجھے بالوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ 3 دن وہ وہیں پریویش کے ساتھ ہی رہا تھا، مگر ان 3 دنوں میں اس نے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کان میں اس کی سسکیوں، اس کی آہوں کی آواز پڑ جاتی تو وہ بری طرح اس کو جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا۔ وہ اگر گڑگڑا کر اپنے پاپا کے پاس جانے کی فریاد کرتی تو وہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کی یا جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا تو وہ بیچاری دبک کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ اٹھ کر وہاں سے ونڈو کے پاس آ ٹھہرا تھا۔ آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، جو کبھی بھی برسنے کو تیار بیٹھے تھے۔ بادلوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بجلی ایک دم سے زور سے چمکی تھی۔ بادل گرج گرج کر شور مچانے لگے تھے۔ تیز ہوا کی سرسراہٹ ہر شے یہ منظر پیش کر رہی تھی۔ اونچے اونچے درخت ہیبت ناک لگ رہے تھے، اور پھر جو رہی سہی کسر تھی وہ بارش نے پوری کر دی تھی۔ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ چبھ سے اس کے ذہن کی اسکرین پر وہ ڈرا سہما خوف زدہ چہرہ ایک بار پھر نمودار ہوا تھا۔ گو کہ وہ اس کو دودھ میں نیند کی 2 گولیاں کھلا کے آیا تھا، مگر جانے کیوں دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔
اور اس نے زیادہ نہیں سوچا اور دل و دماغ کی بات پر لبیک کہتا وہ مڑا۔ سائڈ ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی، موبائل اٹھاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی ٹائم میں وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ دروازے کا لاک کھلا ہوا تھا۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ جو بجلی کڑکی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عسکریم زیدی نے دروازہ آہستگی سے لاکڈ کیا اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی تھی۔ باہر بجلی کی گرج چمک اور موسلا دھار بارش کا زور و شور۔ باہر جس قدر شور تھا، اندر اس قدر ہی سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ اس روم کی طرف بڑھا جس میں اس نے پرویش کو قید کیا ہوا تھا۔ عسکریم زیدی نے اس کا روم کا لاک بھی بنا آواز کے کھولا۔ پرویش! عسکریم زیدی نے پکارنا ضروری سمجھا۔ پھر جو ہوا بالکل بے یقین تھا۔ جو ہوا پل میں ہوا۔ پرویش بلکتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہچکیوں اور سسکیوں میں ڈوبا یہ نازک سا وجود اس کے سینے سے لگا۔ عسکریم زیدی کے دل میں جہاں جولا مکھی سا بھڑکا تھا، وہیں اس کے دماغ کے اعصاب کو پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔